یاد الہی اور گوشہ نشینی میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ذکر و فکر کے استغراق و انہماک کے لیے تنہائی اور دنیا و مافیہ سے جدائی ضروری ہے۔ عشق حقیقی کے سفر میں دنیا و مجازی چیزوں کا عمل دخل رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ جو مزہ خلوت میں رب العزت سے تعلق قائم کرنے سے ملتا ہے وہ جلوت میں ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء سے اولیاء تک سب نے خلوت ہی میں خدائے وحدہ لا شریک کو رفیق بنانے کی کوشش و کاوش کی، جس میں وہ کامیاب اور کامران رہے۔ اس نے بھی یہی طریقہ و سلیقہ اختیار کیا۔ حاکم ملتان نے جب اس کا 2 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا تو اس نے عبادت و ریاضت کے لیے ایک ایسا گوشہ تنہائی ڈھونڈ لیا کہ جس کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ وہاں اس نے سخت ریاضتیں کیں اور روحانیت کی عرفہ و اعلیٰ منازل طے کیں۔ رشتہ داروں، دوستوں، بہی خواہوں اور سرکاری کارندوں کو جب وہ ایک عرصے تک نظر نہ آیا تو سب کو تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر اس کی تلاش شروع ہوئی۔ اس کا گھر یوں کہ شور کوٹ میں تھا، اس لیے شاہ جہاں کا حکم اس کی شریک حیات بی بی راستی کو شور کوٹ میں پہنچایا گیا اور کہا گیا کہ جیسے ہی وہ گھر پہنچے اسے فوری طور پر دربار شاہی میں حاضر کیا جائے۔ اس کی شریک حیات بی بی راستی نے اپنے 2 حقیقی بھائیوں کو اپنے سرتاج کی تلاش میں روانہ کیا اور ہدایت کی کہ وہ شور کوٹ سے ملتان تک کی ویران اور سنسان جگہوں پر اسے تلاش کریں، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس کا شوہر لازماً کسی گوشہ تنہائی میں عبادت و ریاضت میں مصروف و مشغول ہوگا۔ سرکاری کارندے، رشتہ دار اور بہی خواہ اسے ہزارہ کوشش کے باوجود ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے علاقے کا کونا کونا چھان مارا مگر اسے تلاش نہ کر سکے، مگر انہوں نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اسے تلاش کرنے کی سعی و کاوش جاری و ساری رکھی۔ اسی اثناء میں ملتان میں ایک ایسا واقعہ رونما ہونے کی خبر گرم ہوئی کہ جس نے اس گوشہ نشین زاہد و عابد کو منظر عام پر آنے میں اہم کردار ادا کیا۔ صورتحال یہ بنی کہ دریائے ستلج کے مشرقی کنارے اور بیکانیر کے ریگستان کے حوالے سے حاکم ملتان اور مردٹ کے راجہ دورانہ کے مابین تنازع کھڑا ہو گیا، اور یہ تنازع اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ جنگل میں شیر کی دھاڑ کی طرح جنگ کے بادل گرجنے لگے۔ وہ عبادت و ریاضت میں مصروف و مشغول روپوش نوجوان جب اس صورتحال سے باخبر ہوا تو اپنے خفیہ گوشہ تنہائی سے باہر نکلا۔ اس نے جسم کو ہتھیاروں سے مزین کیا اور دل میں جذبہ جہاد موجزن کیے بپھری ہوئی تلاطم خیز موجوں کی طرح انتہائی صورت کے ساتھ حاکم ملتان کے دربار میں پہنچا۔ وہ سون پوری نامی گھوڑی پر سوار تھا اور جرت و شجاعت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ چہار جانب شور شرابہ برپا ہو گیا کہ جس کی تلاش تھی اور جسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سرکاری کارندے تھک ہار چکے تھے وہ خود ہی حاکم ملتان کے دربار میں حاضر ہو گیا ہے، مگر اس کی شان و شوکت کے ساتھ اس کے چہرے پر استقامت کی سرخی اور اس کی آنکھوں میں بصالت کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ حاکم ملتان اس سے کوئی بات پوچھتا اس نے گرجدار لہجے میں کہا، میں مروٹ کے راجہ دارانہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہ صرف اس کی اجازت دی جائے بلکہ ایک رہنما بھی مہیا کیا جائے جو مجھے اس کے دربار تک چھوڑ آئے۔ اس کی اس بات پر دربار میں موجود مصاحبین ہنس پڑے اور کچھ نے تو زوردار قہقہا لگایا، تاہم حاکم ملتان نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور انتہائی متانت و ذہانت کے ساتھ موثر کن لہجے میں کہا، اے مرد مجاہد، میں تمہارے جذبے اور حریت و عزیمت کی داد دیتا ہوں، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم اکیلے مروٹ کے راجہ دارانہ کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ کیا تمہیں اس کی قوت و طاقت اور بربریت کا کوئی اندازہ ہے؟ تمہاری ایک تلوار اس کی انگنت تلواروں کا کیسا سامنا کرے گی اور کتنی دیر تک ان کے مقابلے میں ٹھہر سکے گی؟ اس نے حاکم ملتان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جوش کے ساتھ مگر ہوش سے کام لیتے ہوئے کہا، رب تعالی جل شانہ کی ذات پاک ہے، وہ اکیلا ہے، اگر اس کی مدد شامل حال رہی تو وہ مجھ اکیلے ہی فرد کو ایسی قوت و طاقت عطا فرمائے گا کہ میں تنہا مروٹ کے راجہ دارانہ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ رب کریم کی مرضی و منشا یہی ہے۔ میں نے رب ذوالجلال سے امداد کی درخواست کی ہے اور مجھے قوی توقع ہے کہ میری التجا دعا شرف قبولیت حاصل کرے گی اور میں ضرور کامیاب و بامراد لوٹوں گا۔ اس طرح خون خرابہ رک جائے گا اور مسلمانوں پر جنگ کی جو مصیبت نازل ہونے کا امکان ہے وہ معدوم ہو جائے گا۔ حاکم ملتان کے درباری اس مرد مجاہد کی حیرت انگیز باتوں پر پھر مسکرانے لگے۔ بعض نے طنزیہ لہجہ بھی اختیار کیا مگر حاکم ملتان نے اس مرد مجاہد سے کہا، جاؤ اور اپنے عزم و ارادے کی تکمیل کے لیے عازم سفر ہو جاؤ۔ یہ میرا ایک با اعتماد شاہ سوار ہے جو تمام راستوں سے آگاہ
آگاہ ہے، یہ راستے میں تمہاری رہنمائی کرے گا، اور جب تک تمہیں اس کی ضرورت ہوگی یہ تمہارا ساتھ دے گا۔ جب تم اس کی ضرورت محسوس نہ کرو تو اسے رخصت کر دینا۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میرے دل کے بھی کسی گوشے سے یہی آواز آتی ہے کہ رب تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں تمہارے ارادے میں کامیاب و کامران فرمائے گا۔ اگرچہ تمہاری یہ بات انسانی عقل و فہم سے بالاتر اور دنیاوی روایت و ریت سے ماورا ہے، مگر خدائی رنگ ڈھنگ یہی ہے کہ وہ ذات پاک انہونی کو ہونی کر دکھاتی ہے۔ جو ذات محض ایک ننھی سی چونٹی کے ہاتھوں ہاتھی کو مروا سکتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ جاؤ، میں تمہاری کامیاب واپسی کا منتظر ہوں۔ مرد مجاہد نے حاکم وقت سے اجازت اور رہنما کے ملتے ہی سواری کو ایڑ لگائی اور منزل مقصود کی جانب بجلی کی صورت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے کا رہنما قدرے آگے تھا، جبکہ مرد مجاہد اپنی گھوڑی اس سے کچھ فاصلے پر عقب میں دوڑا رہا تھا۔ منزل اگرچہ دور تھی، مگر ہمت مردہ مدد خدا کے مصداق انہوں نے یہ فاصلہ تھوڑی ہی دیر میں طے کر لیا، اور پھر رہنما ساتھی نے مجاہد کو بتایا کہ مروٹ کا شہر آ گیا ہے۔ اس پر مرد مجاہد نے رہنما ساتھی کو خدا حافظ کہا اور شہر میں اکیلا ہی داخل ہو گیا۔ مرد مجاہد کی ظاہری شکل و صورت ایسی تھی جیسے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایلچی ہو اور کوئی پیغام لے کر آیا ہو۔ انہوں نے فوراً ہی شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد مرد مجاہد تیزی کے ساتھ قلعے تک جا پہنچا۔ وہاں بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ اسے ایلچی سمجھ کر اسے قلعے کے اندر بغیر کسی روک ٹوک کے جانے دیا گیا۔ قلعے کے اندر جا کر مرد مجاہد نے اپنی گھوڑی ایک کونے میں باندھ دی اور خرامہ ایک شان بے نیازی کے ساتھ مروٹ کے راجہ درانہ کے دربار کی جانب بڑھنے لگا۔ درباریوں نے اگرچہ حیرت و استعجاب کے ساتھ ایک مسلمان کو آتے دیکھا، مگر اسے کسی نے بھی نہ روکا، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھے کہ یہ کوئی ایلچی ہے جو بادشاہ تک یہ پیغام پہنچائے گا، پھر جس طرح اس کے ساتھ سلوک ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ مرد مجاہد خاص شان جلال و جمال کے ساتھ مروٹ کے راجہ درانہ کے قریب پہنچا تو راجہ درانہ چلایا، تم کون ہو اور اس طرح آگے کیوں بڑھے چلے آ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بادشاہوں سے ایک خاص فاصلے پر رہ کر بات کی جاتی ہے؟ تم کس کے ایلچی ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ جلدی سے بتاؤ، اور ہاں یہ یاد رکھو کہ دربار شاہی میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینی چاہیے، جو تم نے نہیں لی۔ خیر، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب قدرے دور جا کر اپنا مدعا بیان کرو۔ مرد مجاہد نے صرف اتنا کہا، اہل حق کو اہل باطل سے کسی قسم کی اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر مرد مجاہد نے اپنی بھرپور قوت ایمانی کے ہم رکاب چیتے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی تلوار نیام سے نکالی اور بڑی سرعت کے ساتھ راجہ درانہ پر ایک ہی وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر بجلی کسی لپک کی طرح اس کا سر ایک ہاتھ میں اٹھایا اور انتہائی پھرتی کے ساتھ دربار سے باہر نکل آیا، دوڑ کر گھوڑی پر سوار ہوا اور اس زور سے ایڑ لگائی کہ گھوڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ مروٹ کے راجہ کے محافظوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک لمحے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو اسے ایلچی سمجھ کر بے فکری کے ساتھ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا تو پہلے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ منظر اس قدر سریع الحرکت اور غیر متوقع تھا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے اور ان کے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ جب ان کے اوسان و حواس بحال ہوئے تو مرد مجاہد قلعے سے باہر نکل چکا تھا۔ محافظوں نے تعاقب کیا اور کافی دیر تک پیچھا کرتے رہے، مگر جلد ہی مرد مجاہد کی گھوڑی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ دربار شاہی میں ایک ہنگامہ برپا تھا، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ہر شخص پریشان اور خوفزدہ تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایک مرد مجاہد اپنی شجاعت کی داستان چھوڑ گیا تھا، ایک مرد مسلمان نے حقانیت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا، ایک بظاہر کمزور اور ناتواں نوجوان نے جس کی رگوں میں نور ایمان کی حدت و حرارت خون بن کر دوڑ رہی تھی، باطل کی بلند و بالا عمارت کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا اور زمین کے باشندوں نے بھی کہ وہ مرد مجاہد اب مرد غازی بن کر مروٹ کے راجہ درانہ کا کٹا ہوا سر لے کر حاکم ملتان کے دربار میں پہنچا اور وہ کٹا ہوا سر اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ مرد مجاہد نے اپنا وعدہ، اپنا عزم اور اپنا عہد رب
تعالیٰ کی مدد سے پورا کر کے دکھا دیا۔ حاکم ملتان کے وہ مصاحبین جو اس مرد مجاہد کی باتوں پر ہنستے تھے اب ورطہ حیرت میں تھے۔ مرد مجاہد نے ناممکن ترین کو ممکن کر دکھایا۔ اب وہ مرد غازی تھا۔ سبھی لوگ عش عش کر رہے تھے، سب کی زبان پر توصیف و تحسین تھی، مگر اس مرد غازی نے کہا، اے اہل دربار، یاد رکھو یہ سب کچھ میرا ذاتی فعل نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی مرضی تھی۔ میں رب قادر و قدیر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس نیک کام کے لیے میرا انتخاب کیا، یہ نیکی میرے نامہ اعمال میں لکھی، ورنہ میں تو ایک خطا کار اور گناہ گار انسان ہوں۔ مجھ میں اتنی قوت و طاقت کہاں کہ میں یہ کام کر سکتا۔ یہ قوت و طاقت مجھے رب تعالیٰ نے ہی بخشی ہے، جس کی بدولت یہ سب کچھ میں نے سر انجام دیا۔ اب مجھے واپس گوشہ تنہائی میں عبادت و ریاضت کے لیے جانا ہے۔ میں آپ سب سے رخصت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مرد مجاہد مرد غازی کے اس کارنامے کی شہرت ہوتے ہوتے جب مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دربار تک پہنچی اور شہنشاہ کے مصاحبین خاص نے شہنشاہ کو جب اس واقعے کی اطلاع دی تو شہنشاہ خوشی کے مارے بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے عقیدت و محبت کے اظہار کے طور پر اسی لمحے ایک مکمل گاؤں اور تقریباً 50,000 بیگھہ زمین اس مرد غازی کے نام کر دی۔ یہ جاگیر شورکوٹ کے علاقے سے دی گئی تھی۔ اس مرد مجاہد مرد غازی کا نام بازید محمد تھا۔ آپ ہی کی گھر والی بی بی راستی کے دو بھائی آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ انہیں بھی آپ کے اس کارنامے کا علم ہوا تو وہ آپ سے ملنے کے لیے ملتان پہنچ گئے اور آپ کو شورکوٹ میں گھر واپس چلنے کو کہا، مگر آپ نے فرمایا، میری بیگم سے جا کر اب دوبارہ پوچھو کیا وہ ملتان میں میرے پاس آنا چاہتی ہے یا میں شورکوٹ آ جاؤں۔ آپ کی بیگم کے دونوں بھائیوں نے اپنی بہن سے جا کر جب یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگیں، میں سمجھ گئی ہوں میرے شوہر نامدار کیا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے ملتان ہی لے چلو۔ چنانچہ آپ کی بیگم بی بی راستی آپ کے پاس ملتان آ گئیں اور میاں بیوی دونوں ایک ہی جگہ پر رہ کر عبادت و ریاضت کرنے لگے۔ آپ کی بیگم بی بی راستی بھی بہت عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں، ہر وقت ذکر الہی میں مصروف و مشغول رہتی تھیں۔ اور پھر جب چند دنوں بعد بی بی راستی نے حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ ان کو رب قادر قدیر ایک بچے سے نوازنے والا ہے اور یہ کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بیٹا ہوگا اور اس کا نام انسانیت اور دین کی خدمت سے ایسا روشن ہوگا کہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا، حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ نے شورکوٹ میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر دونوں میاں بیوی شورکوٹ کے ہی ایک قصبے میں پہنچے اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ شہنشاہ کی طرف سے عطا کردہ زمین اور گاؤں بھی شورکوٹ میں ہی تھے، جبکہ آپ کے دوسرے رشتہ دار بھی شورکوٹ میں ہی رہتے تھے، اس لیے آپ نے بالآخر شورکوٹ ہی میں رہائش اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند ہی ایام کے بعد وہ ساعت دل پذیر آ پہنچی جب حضرت بازید رحمت اللہ علیہ کو رب تعالیٰ نے ایک حسین و جمیل اور خوش قسمت و خوش بخت بیٹے سے نوازا۔ بی بی راستی نے اپنے بیٹے کی ولادت پر بیٹے کا نام باہو رکھا، جو بعد میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔